المعز المقدس وحاضرین دین و ملت و خواتین امت پردہ نشین، میری ماں اور بہنیں عزیزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لائق مبارکباد ہے عالی جناب حضرت صدام صاحب قبلہ اور ان کے رشتہ دار کرا رہے تھے، اور نقیب جیسا حضرت علامہ بالفضل مولانا محمد شمیم صاحب قبلہ جن کے الفاظ یہ بیان کر رہے تھے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ یہ ایک ذمہ دار استاذ کی حیثیت سے منبر رسول پر رونق افروز ہے۔ ان کے الفاظ مؤدبانہ اس قدر مجھ کو متاثر کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس وقت تقریباً 12:15 ہو رہے ہیں۔ اس مردہ جہان میں اس وقت میں آپ کو کیا زندگی بخشوں اور میں آپ کے دل میں کیا کیفیت پیدا کروں کہ جو آپ سماعت کریں گے۔ حالات بہت ناچیز ہیں، بس اختصاراً میں حاضر آیا، ٹائم زیادہ ہوا، ورنہ سنانے کے لیے تو بہت کچھ تھا، لیکن آپ سن لیں گے جتنا اتنا میں سنانے کی کوشش کروں گا۔ مولا کو حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شادی میں برکتوں کی شمولیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقوله قولا کریما۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن وعلى ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث المبارک النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آئیے نہایت ادب و احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ میں اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت رحمت دو عالم نیر اسلام پیغمبر دو جہاں آمینہ کے دلالے عبداللہ کے لگتے جگر سرور دو عالم کالی کملی والے آقا امتی مرحومہ کی شفیق رسول کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کچھ پیغام دینے کے لیے سوچ رہا تھا کہ ٹائم جلدی ملے، لیکن ٹائم زیادہ ہوا، گاؤں کو پیغام کیا دی جائے۔ آج حالات اس قدر بے ساختہ ہیں اور پرفتن دور چل رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنی زبان کی تہذیب کو ملحوظ میں اگر برقرار نہ رکھا تو یاد رکھو کہ یہ منبر رسول جہاں سے دین سنیت کا کام لیا جاتا ہے، اسی منبر رسول سے نہ جانے کتنوں کو جیل کے تہخانوں میں جانی پڑی ہے۔ اپنے زبان کی ہمیں اور آپ کو حفاظت کرنی ہے کہ میں بول کیا رہا ہوں، حالات حاضرہ کے تعلق سے بولوں تو کنٹرول کر کے بولوں کوئی بھی جملے کو، اس لیے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہمارے دین کے ایک عظیم مجاہد ملت حضرت علامہ مفتی محمد سلمان صاحب کو، جنہوں نے اپنی ایک جملے کے انداز پر ان کو مدتوں آپ کو قید میں رہنا پڑا، ہمیں اور آپ کو بھی اپنے الفاظ کی رعایت کرتے ہوئے تقریر کرنی چاہیے۔ آج ہمارے گاؤں میں جو مدرسے، سب سے امپورٹنٹ چیز میں اس پہ جملہ دینا چاہتا ہوں کہ آج لوگ تو یہ بڑے ذمہ داری سے کہہ دیا کرتے ہیں کہ آج کے جو علماء ہیں مدرسے کے چندے کو کھا لیا کرتے ہیں، یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے۔ آپ کے گاؤں میں اتنے خرافات کا جو ایک بیج لگا ہوا ہے، اس بیج کو اگر کوئی اکھاڑ سکتا ہے تو آپ کے گاؤں کا مدرسہ قصیم العلوم اکھاڑ سکتا ہے۔ اگر تم چاہو کہ اس کی سنگ بنیاد رکھی جائے، اگر تم چاہو کہ اس کی آب و پاشی کی جائے تو ہمیں اور آپ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ابھی نہ سمجھو گے تو مر جاؤ گے۔ اے ہندو مسلمان
मानो, न होगी तुम्हारी दाश्त तक इन दास्तानों में। हमारी और आपकी कैफियत ये है कि हम और आप सत्तान के ऊपर लांछन लगाते हैं, रमजान के ऊपर लांछन लगाते हैं, हबीबुर रहमान के ऊपर लांछन लगाते हैं, लेकिन याद रखो ये चंदे का धंधा नहीं है। मिंबर रसूल से बोल रहा हो कि एक मरतबा वो आदमी चला जाए जो इस गांव से बैठ कर कहता है कि मौलाना लोगों ने इस चंदे को जो धंधा बना लिया है, मदरसे के मैनेजर ने उसको खाने का अड्डा बना लिया है, जरा एक मरतबा उनको रेलवे का टिकट निकाल के अहमदाबाद के रुख का सफर करा दो और उनसे कह दिया जाए कि अपने अंदाज में तुम 20,000 का चंदा ला के दिखा दो, तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। बोलना आसान है लेकिन एक एक रुपया इकट्ठा करना और तमाम लोगों के दरमियान से, बड़े बड़े मुअक्कर जो शेख है उनके दरमियान में जाने से आदमी लरसता है। कहीं कोई ऐसा जुमला ना बोल दे जो हमारी तौहीन हो जाए, लेकिन वो बंदा फिर भी गैरत ईमानी को जिंदा रखते हुए उस शेख के दामन से लगता है और कहता है सुनो मियां, हमारे मदरसे में जितने तलबा हैं सब गरीबे नादार मुफलिस हैं, आपकी जिम्मेदारी है ताउन करो। जब वो ताउन करके आते हैं यहाँ से जुमला मुहाफिज़े मसले के आला हजरत बन के आते हैं तो यहाँ अगर कागजात में काम लगता है, अगर यहाँ किसी चीज में जरूरत होती है तो उन पैसों का खर्चा होता है, लेकिन कहने वाले तो बड़े आसानी से कह दिया करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ गुज़िश्ता साल में मेरे साथ में चलो, अगर तुम्हारी छठियारी न याद आ जाए तो चंदे का नाम तुम धंधा न रखना, इसलिए कि जिसने चंदा किया है अपनी जिंदगी को पहाड़ पे लगा के चंदा किया है और चाहता है कि मेरा मदरसा बहाल हो जाए, और जिसने बच्चे तालीम करते हैं हमारा तालीम देने वाला मौलाना इस मदरसे को कामयाब कर दे, ताकि हमारा कोई बच्चा जाहिल ना रहे, हमारा कोई बच्चा खुराफाती ना रहे, हमारा कोई बच्चा नचनिया ना रहे, हमारा कोई बच्चा मोबाइल देखने वाला ना रहे। ये मुमकिन तो रहे जब एक दूसरे पर लानो मुतान करने से अपने आप को बचाओगे, ये तब मुमकिन है जब एक दूसरे पर लांछन लगाने से अपने आप को बचाओगे, तब ये हो पाएगा। अगर तुम इनके ऊपर लांछन लगाओगे, ये तुम्हारे ऊपर लगाओगे, ये सारा गांव का माहौल खराब हो गया है और न इसमें फातहा हो पाती है, न इसमें मिलाद हो पाता है। अगर ये खुराफात पाई जा रही है तो हमारे मदरसे बंद पड़े हैं, उसका यही कारण है। अगर मदरसे चालू होते तो हजारों जलसे होते, हजारों जलसे होते तो न जाने कितने तालीम मिल जाते, हर आलिम आता दीन का पैगाम देता, तो मैं नाच गाने से रोकता, तो मैं टीवी सीरियल से रोकता, और तमाम खुराफात से रोकता। लेकिन मौलाना सत्तान ने जो अज़्म मुसलमान इरादा किया है, हमारी दुआ से है कि कभी आप जो है इस काम को पीछे न हटिएगा, इसलिए कि इस्लाम के जिसकी हिफाजत हवा करे वो सुन्नत का बुझे जिसे रोशन खुदा करे, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत खंडा संग कुफ्र में चराग बुझाया न जाएगा। ये दुनिया के दस्तूर है, कहने वाले कहते रहेंगे, इनको करने दिया जाए। हमारा काम है दीन की कामियत को बुलंद करना, ताकि हमारे कौम का बच्चा कल बरोसे मिशन ले ये हमारा दामन चूर न हो पाए। मुस्तफा करीम की बारगाह में कि ऐ मेरे आका, हम जिस गाँव में थे पढ़े लिखे का तबका बहुत है, लेकिन लोगों ने जिनको भी पैमान बनाया है अपने दामन को तार तार करके ईमानदारी से काम किया था, लेकिन कौम के लोगों ने उनको इतनी जिल्लत और रसवाई दी की है कि ये बंदा इस मस्जिद के करीब नहीं जा रहा है, इस मदरसे के करीब नहीं जा रहा है। ये तब मुमकिन है, मुमकिन तभी है जब आपस में पार्टी शायरी को निकालनी होगी, खुराफात को निकालना होगा। आदमी देखता है गांव का प्रधान कैसे बनता है, आदमी चाहे तो उसमें हजारों लोग होते हैं, एक आने वाले बेशुमार होते हैं। अब आदमी चाहे तो सभी प्रधान बन जाए, ऐसा नहीं है। उसमें एक ही मुखिया होता है जिसके जिम्मे चलाना होता है। तो गाँव का सिस्टम तभी चलेगा जब एक आदमी चलाएगा। अगर पूरा गाँव प्रधानी चलाएगा तो कोई ईर भाग जाएगा, तो कोई वीर भाग जाएगा,
گا۔ ایسے ہی ذرا تم محسوس کرو، مدرسے کا منیجر ایک ہوتا ہے، مدرسے کا صدر ایک ہوتا ہے، مدرسے کا سیکریٹری ایک ہوتا ہے۔ اب اگر وہ مدرسہ چلاتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے اچھا مدرس رکھے، اچھی تعلیم دے، اچھا چلنا کر کے اپنے مدرسے کو عروج پر پہنچائے۔ لیکن یہ تمام کر حرام خور طریقے جو اپنے آپ کو شربت پی کر دنیا کے سامنے غیوروں کو بدنام کرتے ہیں، دنیا میں کہتے ہیں فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ میں کہتا ہوں تم کسی کے اعمال کو جانچنے والے کہاں سے جنم لے رہے ہو؟ ارے میرے بابا ہمارا بہت قریب ہے، اس میں تو فرشتے ہمارے کندھے پہ ہے جن کو کرام الکاتبین کہا جاتا ہے۔ ہماری اچھائی وہ لکھتے ہیں، ہماری برائی وہ لکھتے ہیں۔ تمہاری جرت نہیں ہے ہمیں برا کہنے کی، تمہاری قوت نہیں ہے ہمیں پیمان کہنے کی۔ اگر کوئی ہمیں عزت دیتا ہے تو وہ پروردگار ہے، اگر کوئی ذلت دیتا ہے تو وہ رب ذو جلال۔ دنیا کے لوگ یہ دنیا کے لوگ بدنام کر کے آج جو خرافات کا بیج بو دیا گیا ہے، یہ خالی اور اسی بنیاد پہ ہے کہ جو میرا مدرسہ نہیں چل رہا ہے۔ اگر میرا مدرسہ چلتا تو ہماری ماں اور بہنیں جو اپنے گھروں میں ناجائز طور پر جو دانوں کا استعمال کرتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ میں مسئلہ بتا دو، اس میں 5 سال سے یہ ہے کہ وہ خواتین اگر گانے بجانے کے چکر میں اپنے آپ کے منہ سے ایسے جملے، ایسے کفری الفاظ جو ہے اپنے زبان سے ادا کر دیتی ہے جن سے ان کا ایمان چلا جاتا ہے، اور ایمان اگر چلا گیا تو بندے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ عورتیں ذرا ہوش میں رکھے اپنے آپ کو کہ یہ لوگ نہ جانے کیسے کیسے کلام جو ہے، نہ جانے کیسے کیسے الفاظ کا استعمال کرتے، یہ بنا بناتی ہے، نہ کوئی گلدان میں ہے، نہ کوئی کسی کتاب میں ہے، نہ کوئی عقائد کی کتاب میں ہے۔ ان کی کتاب نہ کہیں چھپی ہے نہ کہیں بنی ہے، لیکن خرافات اگر پایا جا رہا ہے تو ہمارا صرف مدرسہ بند ہونے کے بنیاد پر، اگر مدرسہ چالو ہوتا تو میلاد روز ہوتا، اگر مدرسہ چالو ہوتا تو جمعہ میں خطاب ہوتا، اگر جمعہ میں خطاب ہوتا تو عالم سمجھاتے تو شوہر آتے اپنے بیوی کو تعلیم دیتے، اس لیے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم ہے۔ اب وہ اپنی حکومت ظاہر کرتا اور کہتا میری شریک حیات ایسے گانے استعمال نہیں کرتے، ایسے طریقے استعمال نہیں کرتے۔ ہمارے پیغمبر نے جو طریقہ دیا ہے یہ طریقہ کچھ اور ہے، ہمارے رسول نے جو پیغام دی ہے یہ طریقہ کچھ اور ہے، اور جو تم کر رہی ہو یہ کچھ اور ہے۔ اگر تمہیں رسول کے در سے عمل کو دیکھنی ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے 11 شادیاں کی ہے، ذرا کوئی ثابت کر دے کہ کبھی انہوں نے ناچ گانے کا رسم ہوا ہے نہیں ہوا ہے، تو ہمیں سبق لینی چاہیے اپنے آئیڈیل مصطفیٰ کریم سے، ان کی ازواج سے ہم کو سبق لینی چاہیے۔ لیکن ہماری ماں اور بہنیں سبق لیتی ہے تو موبائل سے، ہماری ماں اور بہنیں تعلیم لیتی ہے تو سیریل سے، ہماری ماں اور بہنیں یہ گانا دیکھتے ہیں تو فلمی صدیوں سے، اس لیے گناہ کرتی ہے اور ان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ چھوڑی پاس کا کیسے اسائی کو بڑھانے تھے، ہمارے باپ داداؤں نے اتنے خرافات کام کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہمارے باپ داداؤں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں، ہمارے باپ داداؤں نے ذرا آپ اس پر میں کچھ روشنی ڈال دوں، حالات کے تناظر میں ذرا دیکھتے چلو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے نیک آدمی آپ کے گاؤں میں بلہا کے سرزمین سے چل کر آپ کے مدرسے کا سسٹم لیے در یہاں سے ممبئی سے احمد آباد سے حیدرآباد کا اپنی زندگی موت کو اپنے ہتھیلی پر رکھ کے گھومے ہیں، اور اس کے بعد میں چاہا ہے مدرسہ کھل جائے لیکن حالات نہیں کھلنے دیتا ہے، ہماری متحد نہیں ہونے پاتی ہے، ہماری زندگی بکھری ہوئی ہے۔ اگر یہی بکھری زندگی اگر ناکام بن گئی تو یاد رکھو ہمارا ہر بچہ ہونے والا وہ جاہل ہی رہ جائے گا، یا تو کوئی آدمی عالم ہی نہیں بن پائے
پائے گا، وہ تعلیم یافتہ ہو نہیں پائے گا، اس کو اتحیات یاد ہو نہیں پائے گی۔ لیکن گزارش یہی ہے اے میرے پیارو، تقریر کرنے کا اصل مقصد ہے یہ ہے کہ اپنے دلوں کو چھوڑ لو، اس لیے کہ دل کو چھوڑنے کا کام ہمارے پیغمبر نے سکھایا ہے، ہمارے رسول سے آئے ہیں، وہ دلوں کو چھوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اور حضرت آدم آئے ہیں تو اپنی امت کو تعلیم دیا ہے، حضرت ابراہیم آئے ہیں تو اپنی امت کو تعلیم دی ہے، حضرت موسیٰ آئے ہیں تو اپنی امت کو تعلیم دی ہے، حضرت عیسیٰ آئے ہیں تو اپنی امت کو تعلیم دی ہے، حضرت زکریا آئے ہیں تو اپنی امت کو تعلیم دی ہے۔ لیکن میرے آقا جب آئے ہیں تو ساری کائنات کے لیے تعلیم بن کر آئے ہیں، بلکہ تعلیم والا خود بن کر میرے آقا خود پڑھ کر کے لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں اب میرے رسول کا جلوہ ہی جلوہ ہے، لیکن اب ذرا دیکھو، اب تمہیں کوئی سمجھانے والا، کوئی صحابی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی ولی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی سمجھائے گا یہ تو مولانا نبی سمجھائے گے، یا تو مولانا شمیم سمجھائے گے، یا تو مولانا سلطان سمجھائے گے۔ اس لیے کہ یہ علماء نبی فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، جو یہ علماء ہے یہ ہمارے وارثین ہیں، ان کے ذمہ ہے ہماری شریعت کی پاسداری کرنا، یہ شریعت کو آگے بڑھانے کا کام کرتے ہیں۔ لیکن واہ رحمان کہ جنہوں نے شریعت کا علم لے کر آگے بڑھنے کا کام کیا ہے، ہمارے گاؤں کے لوگوں نے ایسے ایسے لوگوں کو نشہ دکھانے کا کام کیا ہے۔ یاد رکھو، خدا کے حضور میں پکڑے جاؤ گے، جتنی پارٹیاں بنانی ہو بنا لو، جتنے خرافات کرنے ہو کر لو، جتنی شراب پینے ہو پی لو، ایک مسلم کے تعلق سے سوال کیا جائے گا کہ میرے بندوں نے تعلیم کیا تھا تو تم نے اس میں شریف کے بجائے چادر ڈال کے تعلیم کو کیوں بند کیا تھا؟ تو جواب کیا دو گے؟ تو تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ارے یارو اگر جواب چاہتے ہو تو یہ پارٹی کو بند کر دو، مدرسہ ایک کر دو، جیسے مساجد کو سرکار نے کھڑی کروا دی ایسے مدرسے کو کھڑا کر دو۔ اپنے بچوں کو جاہل مت بناؤ، اس لیے کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑ گیا ہے، وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے اقتدار۔ اب ہمارے پاس جب تعلیم نہیں رہے گی تو دنیا ہمارے منہ پہ تھوکتی چلی جائے گی۔ ہمارا بیٹا بینک میں جائے گا تو فنگر مارے گا، کسی سے فارم بھرانا ہوگا تو ہم سے کہے گا کسی سے بھائی ہمارا فارم بھر دو۔ یہ تعلیم تبھی ملے گی جب تم آپس میں ایک دوسرے کا اعتماد رکھو گے، ایک دوسرے سے مدد کرو گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج یاد رکھو، کسی کو بیمان کہنے کی صورت تمہارے اندر نہیں ہے کہ کون ایماندار ہے کون بیمان ہے۔ اس لیے کہ آدمی جب باہر جاتا ہے، میں خود ایک مدرس کی حیثیت سے چندے کر کے لاتا ہوں تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے ٹرینوں میں چلتا ہوں، تب جا کے کہیں 20,000 کا چندہ ملتا ہے۔ وہ بھی قوم کے لوگ ایسے ایسے تانے دیتے ہیں مولانا تمہارے مدرسے میں کیا ہو رہا ہے، تو جواب کیا بنتا ہے؟ لیکن یہ قوم بس ان کو ہوٹلوں پہ گفتگو کی کرنے سے فرصت نہیں ہے، امام رکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ اگر امام آپ ہو جائے تو یہ منیجر کی برائی کریں گے، وہ رمضان کی برائی کریں گے کہ یہ لوگ تو کھانے کا سسٹم بنا لیے ہیں، لیکن میں ضمانت لیتا ہوں یہ کھانے والے نہیں ہیں، بلکہ میں ان طرف سے یہ گواہی دیتا ہوں کہ ان کا کام کھانا نہیں بلکہ دین کا علم لے کر آپ کے مدرسے کو علوم کو پہنچانے کا کام کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارا بچہ جاہل نہ بن پائے۔ اور کل پورے والا مسرور جب ہوگا تو اس میں اگر بچہ کلمہ نہ پڑھ پائے، اگر ایمان مجمل پڑھایا جائے یا ایمان مفصل، تو اس میں جب مفصل کہا جائے تو وہ سب صفانے کی بات کرے تو وہ ذرا دیکھو تو کیا کہا جائے گا کہ اس گاؤں میں تعلیم و تربیت کا ذرہ برابر دھیان نہیں ہے، ورنہ یہ بیٹا جو ایمان مفصل ہمارے ایمان کا جز ہے وہ آدمی کو یاد ہوتی اپنی زبان پہ رکھتا ہوتا، یعنی کہ گاؤں کے تمام جہلانے ابلیس کے رشتہ دار نے مل کے مدرسے کو بند کر دیا، تبھی تو اس کے تالے زبان میں لگے ہوئے۔ اور یہ لڑکا
ایمان مفصل و مجمل نہیں پڑھ پا رہا ہے. یہ گاؤں کے اوپر لعنت مقامت کرے گی صرف اس بنیاد پر کہ تعلیم نہیں ہے، اور خرافات جو ہو رہی ہے وہ تعلیم بند ہونے کی بنیاد پر ہے. اگر میرا لڑکا وہی پڑھ کے آتا تو اپنی ماں کو غلط کام کرتے دیکھتا موبائل سیریل تو وہی کہتا بیٹا کہ ماں میرے استاد نے بتائی ہے کہ ایسی حرکات کو کرنا یہ غیر ایماندارانہ حرکت ہے. تو وہ بچہ اپنی ماں کو روکتا تو یہ ثواب استاد کو ملتا، تو آپ کے لیے دعائیں بھی ملتی، آپ کا بیٹا کامیاب ہوتا، اور جس کے لیے دعا ملتی وہ بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جاتا. ہمارے آئیڈیل میرے آقا علیہ السلام کی زندگی پر اگر روشنی ڈالوں تو بہت وقت ہو جائے گا. اس وقت 12:35 ہو رہے ہیں، بس اسی میں اختصار اور 2-4-5 منٹ مجھے برداشت کریں، اس کے بعد صلاۃ و سلام. میں دیکھ رہا ہوں حالات اس قدر نہیں ہے کہ جو میں آپ کو سنا سکوں بھرپور انداز میں. میں مسلسل کئی روزوں سے تقریر بولا ہوں، لیکن گرم پانیوں کا سیون کر کے آپ کے سامنے بولنے کی قوت رکھ رہا ہوں. یہ علماء کی پشت پناہی ہے. لیکن دیکھیں جو ہمارے باپ داداؤں نے خرافات کا بیج بویا. ابھی مولانا نے بتایا جوتے پہ نہانا، عقیقہ یا ختنہ جو سسٹم ہوتا ہے اوکھلی پہ کرنا، اور مسجد میں تاک بھرنے جانا، اور کلش میں پانی بھرنا، اور اس کے بعد میں غیر عورتیں جو غیر محرم ہیں وہ اپنے تمام رشتہ داروں کو مستی مذاق میں اس کو بکوا لگانا. ہلدی لگانا تو صحت کے لیے جائز ہے، وہ کسی نائی سے لگا سکتے ہو، وہ کسی بھائی سے لگوا سکتے ہو، لیکن جو بکوے کا رسم ہے ہماری ماں اور بہنیں مستی مذاق کر کر کے یہ زیبہ ان کو زینت نہیں دیتی، یہ حرکت ان کو زینت نہیں دیتی. یہ کہتی ہے یہ چم کے چاولوں کو پھینکنا، یہ بھیلی کا رسم، یہ خرافات، یہ پانی کا رسم. ہم کہتے ہیں ہمارے باپ دادا اگر چاہیے تھے تو ہماری قوم عالم ہے، ہمارے قوم صدام پڑھے لکھے ہیں، مبین پڑھے لکھے ہیں، مولانا شمیم عالم ہے. اب یہ لوگ اپنے گھروں میں وہ کام نہیں ہونے دیں گے جو ہمارے باپ داداؤں نے غیر کام کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے. ہمارے علماء کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہوتا. اگر باپ جاہل تھا تو بیٹا پڑھا ہے، اگر چچا جاہل تھا تو بیٹا پڑھا ہوا ہے، بھتیجا علم ہے. اس لیے کہ وہ آدمی کبھی غیر کام ہونے ہی نہیں دے گا. سبحان اللہ. اور دوسری بات جب یہ سارا سسٹم ہو جائے گا، جب پورا خاندان در خاندان نسلی بعد نسلی اگر جاہل رہا تو وہ سب سے پہلے ڈی جے کا اہتمام کرے گا. اس لیے کہ جس کے اندر شیطان کی دوستی ہو وہی ڈی جے کا پیروی کرتا ہے. اس لیے کہ وہ چاہتا ہے شیطان خوش ہو، عالم نہیں، مصطفیٰ نہیں، خدا نہیں، بلکہ وہ جوہلا کو شیطان کو خوش کرتا ہے. ڈی جے بجا کے اس کے اندر اگر ذرہ برابر خوف خدا ہوگی تو یہ ڈی جے نہیں بجائے گا. اس لیے کیوں رہے گا ہمارے مصطفیٰ نے 11 شادیاں کی ہے لیکن کبھی ڈی جے نہیں بجا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حق حق. حضرت حسین کی شادی ہوئی تو ڈی جے نہیں بجا، غوث اعظم کی شادی ہوئی تو ڈی جے نہیں بجا، مکتوم سما کی جب ہمارے اعلیٰ حضرت کی جب شادی ہوئی تو ڈی جے نہیں بجا. لیکن تم نے ڈی جے کہاں سے رواج کیا؟ یہی دھیرک دھیرک کے ارے جس نے بجایا وہ تو گنہگار ہوا، اور جن جن کے کانوں میں یہ آواز گئی سارے لوگوں کی گناہ اسی میدان کے سر پر ٹھوک دی جائے گی. جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل علیہ السلام کو مار رہا تھا، قابیل نے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں زمانے میں جہاں بھی قتل و غارت ہوگی سب کی قتل کی گناہ کی بوجھ اس قابیل کے سر پر ٹھوک دی جائے
جائے گی. ایسے ڈیجے کا گنا اگر بجاتے تم ہو, میں نے اگر سن لیا تو ہمارا خطا نہیں ہے, نبی نے سن لی تو ان کی خطا نہیں ہے, صدام نے سنی تو ان کی خطا نہیں ہے, مولانا شمیم نے سنی ان کی خطا نہیں ہے, رمضان نے سنی ان کی خطا نہیں ہے. خطا تمہاری ہے کہ تم نے بجایا ہے, آواز ہمارے کانوں میں پہنچایا ہے, اور اس گناہ کا سر تمہارے ذمے اللہ نے پہنچا دیا. ذرا سوچو, اتنا بڑا گناہ, ایک کام جو معمولی غیر اسلام کے خلاف, اس کو تم نے اتنا خوشی سے اختیار کیا کہ جتنے ہزاروں لوگوں کے کان میں گئی, ان لوگوں کو اگر خدا کے حضور پکڑ ہوئی اور کہا کہ تم نے گانے سنے تھے, تم نے گانے سنے, فجر کی اذان ہو, ہمارا ناک بجے, عشاء کی اذان ہو, سیریل چلے, سحر کی اذان ہو, ہمارا فلم انڈسٹری چالو ہوئے, آواز بند نہیں, لیکن اذان کا جواب دینا بندے پہ واجب ہے, لیکن بندہ نہیں دیتا ہے. یہ جانتا ہے کہ اذان روز ہوتی ہے, لیکن گانا جب بجاتا ہے تو ابلیس کہتا ہے کہ اے یارو تم لوگ مچل کے ناچو نا, ہم تمہارے ساتھ ہیں, اس لیے کہ جہنم تمہارے حق میں ہے, کہ تم کو ہم نے خدا سے وعدہ کیا ہے کہ تم کو نچائیں گے, تم کو ہرائیں گے, اور تم کو اڑائیں گے, ہر طریقے کا گناہ تم سے کرائیں گے, اور ڈی جے بجا کے جہنم میں تمہیں ڈلوائیں گے. یہ طریقہ ہمارے سنیوں میں اس نے ڈال دیا ہے. رمضان بھر تو بیچارہ شیطان قید تھا, تو آدمی ایک مہینہ چھٹی پایا, عبادت و ریاضت کیا, موبائل کو رکھ دیا, انسٹاگرام فیس بک نہیں چلایا. لیکن جیسے رمضان ختم ہوا تو شیطان بھی آزاد ہوا اور کہا کہ جتنے لوگوں نے قدر پڑھی ہے اسی دن سے اس نے عہد کر لیا کہ اے لوگوں, میں قسم کھاتا ہوں کہ سوائے جمعہ کے مجال ہے کوئی مسیح میں منہ دکھا دے, مجال ہے کوئی سوائے جمعہ کے نہا لے, ہمیشہ ہر ہفتے ناپاک, ڈی جے بجے تو ناچ, یہ طریقہ شیطان دے رہا ہے. لیکن بندہ برابر تھرک رہا ہے. اگر اسے تھرکنے میں تم مر گیا تو لوگ تجھے کیا کہیں گے کہ وہ تو نچنیاں مر گیا, اس قدر ڈی جے پہ تھرک رہا تھا. لیکن جو جس حال میں مرے گا, من تشبہ بقوم فہو منہم, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو جس قوم کی مشابہت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اگر تم نچتے ہوئے مر جاؤ گے تو قبر میں نچاتے ہوئے اٹھائے جاؤ گے, اگر ایئر فون لگا کے گانا سنتے مر جاؤ گے تو ایئر فون لگا کے اٹھایا جائے گا, اگر ٹی وی دیکھتے مر گئے تو تمہیں ٹی وی دکھاتے اٹھایا جائے گا. جیسا تمہارا کرتوت ہوگا ویسا تم سے سوال کیا جائے گا. لیکن یارو یہ بتاؤ, ڈی جے بچانا ہے جائز کہ علاقے بھر کو گنہگار کرو؟ اور سب لوگوں کا گناہ 5000 میں خریدا میں نے, 5000 میں, اس کی بکنگ ہوتی ہے 10,000 سے 15 سے 5,000, جیسا ماحول ہو ویسا بکنگ ہو. لوگ بڑھا لیتے ہیں اپنے شادیوں میں, اس کے بعد میں علاقے کی گناہ اپنے سر پہ رکھ کے جب بہو آتی ہے تو طلاق کی نوبت آتی ہے, جھگڑے کی نوبت آتی ہے, بدشگونی ہوتی ہے. تب مولانا مبین کے دربار میں آؤ اور کہو ایک تعویذ بنا دو, صدام میاں سے بولو, صدام دعا کرا دو اشرفی میاں سے, ہماری بہو بھی نہیں رہی ہے, ہماری بہو بھاگ رہی ہے, ہماری بہو تو ساس کی بولی ہی نہیں سن پاتی, اگر سسر کوئی بولی بولتے تو اس کو جیسے چبھ جاتی ہے بات. تو میں یہی کہوں گا, صدام یہی بولیں گے, مبین یہی بولیں گے کہ جب مولانا نے کہا تھا ڈی جے نہ بجاؤ تو تم نے پھرک پھرک کے ناچا تھا, مولانا نے کہا تھا اے ماں اور بہنوں گھر میں گانے نہ بجاؤ تو تم لوگوں نے نچنیاں نچایا تھا, اپنے کمر کو پھونک دیا تھا. لیکن یاد رکھو یہ خرافات صرف تمہاری بہو نہیں ہونے والی نسل پہ اثر کرتی ہے. اس لیے کہ جس کا بیٹا دولہا بنا ہو, نچنیاں ناچتے ناچتے اس کے خاندان میں کوئی عالم نہیں بنتا.
ملتا ہے اس کے گھر میں نحوست چھا جاتی ہے۔ تو میں گزارش یہی کرتا ہوں کہ اگر صدام اگر یہ عالم ہے الحمدللہ یہ علم والے ہیں، اگر کوئی سمجھے تو ان کو سمجھے، ان کے اپنے سسرال میں بیٹھے ہیں، انہی کا یہ رویہ ہے جو میلاد ہو رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آج یہاں پہ پردھاوا لگتا، یا تو کوئی اور سسٹم ہوتا، یا تو رات بھر ڈی جے بجتا اور لوگوں کو کانوں میں آواز جاتی، اذان ہوتی رہتی لیکن ڈی جے بجتا رہتا۔ لیکن اگر کسی نے تعلیم دی ہے تو یہ علم بولتا ہے، اس لیے کہ جس کے اندر میرے رسول کا علم ہے وہ خرافات کام سے تمام تر مومنوں کو روکے گا اور کہے گا اے عشق تیرے سستے لڑنے سے چھوٹے سستے جو آپ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ اپنے دل میں نبی کا عشق پیدا کرو اور محبت کے ساتھ میں اپنے بچوں کو پڑھاؤ تاکہ خرافات سے آپ کا لال بچا رہے، اور دعا کرو کہ اللہ صدام کو اور رمضان کو کامیابی عطا فرمائے۔ میں اگر کوئی ملتا ہے اس کے خلاف میں کہ تم لوگ اس طریقے کا کام کرتے ہو تو میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی جاہل آدمی کمیٹی میں ذمہ داری اٹھائے گا تو وہ اپنے ہی اینگل سے جیسے وہ کڑھا بڑھا ہے، جیسے بولتے نہیں کہ جاہل کی حد دھرمی ہوتی ہے، زبردستی کوئی بات منواتا ہے، وہ اپنے ہی مزاج کا عالم لائے گا، یا تو کوئی ایک دم نوٹنکی باز لائے گا یا تو کوئی کلاکار لائے گا کہ نہ تو وہ بچوں کو تعلیم دے پائے، نہ تمہارے گاؤں کو سدھار پائے، نہ میرے رسول پر نہ مسجد میں کھڑے ہو کر تمہیں خطاب کر پائے۔ اگر آدمی عالم دین ہے، پڑھا لکھا ہے، اگر وہ کمیٹی میں ہے تو میں ایمان سے کہتا ہوں وہ چن کے لائے گا بہترین جو ہمارے مستقبل ہونے والے بچوں کا ہے وہ بھوشیہ خراب نہ ہو۔ ہماری مسجد میں جو جاہل لوگ بیٹھے ہیں ان کو وضو کا طریقہ سکھا دے، ان کو غسل کے فرائض بتا دے، ان کو وضو کے مستحبات بتا دے، ان کو بیاہ میں پیچھے پابندی لگا دے، ناچ گانے پر روک لگا دے۔ تب یہ ہوگا جب بندہ عالم دین ہوگا، کوئی علم والا ہوگا، کوئی ذمہ داری سمجھنے والا ہوگا حالات کی۔ قوم کا درد اگر کوئی سمجھتا ہے تو یہ عالم سمجھتا ہے، کوئی جاہل نہیں سمجھتا۔ اور خدا خود قرآن میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والوں کی جماعت ہے تو علماء کی جماعت ہے۔ یہی خدا سے ڈرا کرتے ہیں اور یہ جاہل کا ڈرتے ہیں۔ ان کے منہ میں جو آیا وہ تو پکے چلے گئے، ان کے منہ میں آیا اناب شناب تو بول دیے، وہ تو کبھی پیر کو گالی دیتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کو بھی گالی دینے لگتے ہیں، معاذ اللہ۔ ایسے ایسے جاہل پڑے ہیں لیکن ان کو تمیز نہیں ہے۔ تمیز اگر تمہیں چاہیے تو کسی جو ہے محترم اور لائق احترام کو جس طریقے سے ذمہ داری نبھا رہے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو پائے تکمیل پر پہنچا دے اور جلد از جلد مدرسہ ان کا کھل جائے۔ ہماری دعا ہے تاکہ بچوں کا مستقبل نہ خراب ہونے پائے۔ ہم حالات کا درد سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ قوم ہی درد کا حالات نہیں سمجھے گی، عالم سمجھے گا۔ وہ عالم سمجھے گا تو نگر نگر ڈگر ڈگر میں گلی گلی چوراہوں میں تمہارا درد بیان کر کے چندہ مانگ کے تمہارے مدرسے کو چلاتا ہے۔ ذرا کوئی بتا سکتا ہے کہ جس پینٹ پہن کے چلا جائے کوئی چندہ مانگ کے دکھا دے؟ نہیں پائے گا، 2000 روپے نہیں پائے گا۔ لیکن یہ علماء اللہ اکبر اپنے پریوار کو تیاگ کر کے دین کی خدمت کے لیے نکل جاتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان کو بیمان بنا دیتے ہیں۔ اے بیمان بنانے والے میں دعا کرتا ہوں یا تو اسلام کے راستے پہ آ جا، یا تو جو ہے یا تو بھٹک ہی جا۔ اس لیے کہ کسی کو ایسے بیمان نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور اللہ اسی کو دیتا ہے دین کی خدمت جس سے دین کی خدمت وہ لینا جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ پھر کبھی وقت نے ساتھ دیا تو ٹائم کا لحاظ کرتے ہوئے میں تقریر کی غرض سے آیا تھا، کافی اچھے بیانات ہوتے لیکن اس منظر کچھ ایسے ہوئے کہ 12:30 بجے کا وقت ملا اور اس میں کچھ نہیں بول پایا۔ جو بھی بولا ہو آپ ہی کی بہتری کے لیے بولا ہو۔ ہم نے تقریر اس میں کچھ نہیں کی ہے، نہ کوئی واقعہ بتایا ہے، نہ کوئی داستان سنی ہے، صرف آپ کو اصلاح کے تعلق سے کچھ بات بتا دی ہے۔ ہم نے عنوان بنایا تھا ماں باپ کے تعلق سے، اس کو بھی ہم نے رپوش کر دیا۔ حالات اور وقت نہیں ہے، 1 بجنے والے ہیں۔
میں اسی بات پر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے قرآن عظیم کی تلاوت کی ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقَوْلُهُ قَوْلًا كَرِيمًا، اے ایمان والو جب تمہارے ماں باپ بزرگی کو آ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، اس لیے کہ آج جو شادی ہو رہی ہے کل جو بہو آئے گی سال بھر نہیں بیتے گا جلال الدین کو بٹوارا کر کے ان کے گھر سے دور کر دے گی۔ فقط اس بنیاد پہ اگر انہوں نے ایک مثال دیتا ہوں، اگر ڈی جے بجایا تو اس کی نحوست ان کے سر پہ ہے، اگر کسی عام آدمی نے ڈی جے کا خرافات کیا ناچ نچایا تو اس کا ذمہ داری اس کے بہو کے سر پہ آتی ہے، وہ برکتیں جو لاتی ہے وہ سب راستے میں کٹ جاتی ہے تمہارے خرافات کی بنیاد پر۔ تو دعا ہے کہ ماں اور باپ، ہماری ماں اور بہنیں عزت و آبرو کے ساتھ میں زندگی گزارو اور ایسے گانے نہ گاؤ جس سے تمہارا ایمان چلا جائے اور تمہارا نکاح ٹوٹ جائے۔ تمہیں علم نہیں ہوتا کہ تم نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے، بس اتنی گزارش ہے کہ تم لوگ آئندہ کبھی ایسے گانے نہ گانا، اور جب کوئی گانا گائے تو حضرت فاطمہ کو یاد کر لینا کہ انہوں نے اپنے لال کی بھی شادیاں کروائی تھی، سبحان اللہ، لیکن کبھی گانے نہیں گائے تھے۔ یہ تہذیب صدام کی جانب سے میں دے رہا ہوں، یہ طریقہ مولانا مبین کی جانب سے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ خرافات کو دور رکھو، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اے قوم تو ایک ہو جا، نیک ہو جا، دعا ہے اللہ اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔